وحشت عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک شیئر ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ناظرین آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف، بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ نہیں بابا، میں آذر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ آپ پلیز تیمور ملک کے گھر والوں کو ہاں کر دیں، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لجاجت سے کہا۔ لیکن بیٹا تمہاری خوشی، وہ بولتے رکے۔ کیسی خوشی بابا؟ اس نے تڑپ کے انہیں دیکھا۔ بابا بات میرے کردار پر آئی ہے اور میں کسی قسم کے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی، اور اس کا یہ اٹل لہجہ تھا۔ تیمور ملک کے رشتے کے پیچھے آذر کا ہاتھ ہے نا؟ انہوں نے اپنے دل کا خدشہ ظاہر کیا۔ بابا اب میں چاہتی ہوں تیمور ملک سے شادی کرنا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پرسکون ہو کے آنکھیں موندے گی اور ان کے گھٹنے پر سر رکھ کے سو چکی تھی۔ وہ جانے کتنی دیر اس کا بچوں سا معصوم چہرہ دیکھتے رہے اور وہ اپنی بیٹی کو اسی طرح دیکھتے جا رہے تھے۔ دلاور صاحب اگلے ہی دن روز حاقان ملک کو فون کر کے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی اور ان کے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور تائی امی دوپٹے میں چہرہ چھپا کر کتنی دیر سسکتے رہی۔ دادو بھی وقفے وقفے سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ امین صاحب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ یہ اب کیا دھرا ان کے بیٹے کا ہی تھا، کیا دھرا ان کے بیٹے ہی کی تھا، اور ان کے لاڈلے نے انہیں کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا۔ انہی کے چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ کروا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ منگنی کی جگہ نکاح کی رسم رکھنا چاہتے تھے، اور دلاور صاحب نے ڈائننگ ٹیبل پر موجود گھر کے تمام افراد کو مخاطب کر کے کہا۔ لیکن اتنی جلدی امین صاحب کے حلق میں نوالا پھنسا تھا۔ وہ اگلے ہی ہفتے نکاح کرنا چاہتے تھے، دلاور صاحب نے سنجیدگی سے بتایا۔ شجرا سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھلاتی رہی، اور آذر کی تھوک تو یکدم ہی ختم ہو گئی اور ان کا دل اچانک ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ شجرا کیا تمہیں ٹائم چاہیے تیاری کے لیے؟ دلاور صاحب نے شجرا سے پوچھا جو انہماق سے کھانا کھا رہی تھی۔ نہیں بابا، تیاری تو ایک دن میں بھی ہو جاتی ہے، شجرا نے رسان سے کہا۔ جیسے اگر نکاح کل پرسوں بھی ہو تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ سب نے ایک بار چونک کے اس کا یہ اطمینان ضرور دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بات اگر کردار پہ آئی تو محبت مارنی پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے اپنی ہی محبت سے دستبردار بھی ہونا پڑتا ہے، دل کو پتھر بھی کرنا پڑتا ہے، اور دل کی پھر انسان آگے ہی جا سکتا ہے، پیچھے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہ اپنے ہی ہاتھ سے واپسی کی ساری کشتیاں جلا کے آیا ہوتا ہے، وہ بھی جلا آئی ہوئی تھی، اور اب پیچھے مڑ کے دیکھنا اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا، اور اسی لیے اس نے اپنے بابا کو نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ دونوں گھرانوں میں شجرا اور تیمور کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی کہ آئے روز بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ بے شک شجرا خوش نہیں تھی، مگر اس نے خود پہ بے حسی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور وہ اس کو باور کروا رہی تھی۔ نکاح میں بس ایک ہی ہفتہ رہتا تھا۔ آج بھی اسے تیمور کے ساتھ اپنے نکاح کا ڈریس لینے جانا تھا۔ تیمور نے کچھ دیر پہلے ہی فون کیا تھا کہ وہ تیار رہے اور وہ اسے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ شجرا تیار ہو کے لاؤنج میں بیٹھی تھی جب آذر وہاں آئے۔ امی میں جا رہا ہوں، شام کو شاید دیر ہو جائے گی۔ آذر نے فائل کاغذات ادھر ادھر کرتے ہوئے تائی امی کو مخاطب کرتے ہوئے۔ تائی امی نے محض اسبات میں سر گردن ہلائی اور شاید آذر سے ناراض تھی۔ اب ان سے بہت کم مخاطب ہوتی تھی اور ان سے مخاطب کرنے پہ بھی محض ہوں ہاں ہی میں جواب دیتی۔ اس وقت بھی وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ آذر نے ایک نظر ان کے برابر میں بیٹھی شجرا پر ڈالی جو ارد گرد سے بے نیاز سر جھکائے کسی رسالے کی ورقگردانی میں مصروف تھی۔ سفید شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے، وہ اس وقت سیدھی آذر کے دل میں اتری تھی۔ سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے، مگر وہاں صرف بے نیازی تھی۔ اسی اثنا شجرا کے موبائل کی رنگ ٹون بھی ان کے فون اٹھا کے ہی دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ تائی امی تیمور آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں، شجرا نے تائی امی کو مخاطب کر کے کہا، اور وہ باہر کی جانب چل پڑی۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جاؤ، تائی امی نے جانے کی اجازت دی۔ وہاں آذر کی موجودگی کو یکسر فراموش کرتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو شجرا، اور تیمور کیوں آیا ہے اسے لینے؟ آذر نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے شجرا کی پشت کو دیکھتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ اگلے ہفتے نکاح ہے تو نکاح کا ڈریس لینے جا رہی ہوں، تائی امی نے ناراض لہجے میں کہا، اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شجرا کا نکاح، آذر کو لگا کسی نے اس کی طرف خنجر اچھالا ہو اور وہ لہو لہان ہو گیا ہو۔ آذر اپنے قدموں بوجھ تلے گھسیٹ کر باہر کی طرف گئے۔ شجرا تیمور کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اس میں بیٹھ گئی اور آذر نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے وہ تیمور نے بھی آذر کو دیکھا اور آذر پلٹ کر گاڑی کی ڈور کھولنے لگا۔ آذر کیسے ہو؟ تیمور گاڑی سے اتر کر آذر کی طرف بڑھا اور اس سے مصافحہ کیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟
آذر نے سرد لہجے میں جواب دیا اور پھر اس سے پوچھا اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں اور شجرا نکاح کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، تیمور نے اس کا سوالیہ نظر انداز کر کے ایک جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں بتایا۔ آذر کا حلق کڑوا ہو گیا۔ جانتا ہوں، انہوں نے مختصر جواب دیا اور پلٹ کر گاڑی کا ڈور کھولنے لگے، جیسے ہی اب تمہاری اور کوئی بات نہیں سننی۔ مگر مقابل بھی تیمور ملک تھا۔ تم بھی چلو ہمارے ساتھ، تیمور نے ان کا خشک لہجہ یکسر انداز کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ آذر کا لہجہ ہنوز خشک تھا۔ ہاں، ویسے تم کیا کرو گے؟ ہمیں تو رات کو دیر ہو جائے گی، شاپنگ کا بعد ڈنر کا پلان ہے۔ تیمور بھی اسے مزے لے کر بتا رہا تھا۔ آذر کے ماتھے پر پڑے تعداد بال اسے واضح دیکھ سکتے تھے۔ آذر کی مٹھیاں بھی پیچھ گئیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کے تیمور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگی۔ ویسے اگر رات کو دیر ہو جائے تو تم پریشان نہیں ہونا، تیمور نے آنکھ مار کے ہنستے ہوئے کہا، اور آذر کا تو روم سلگ اٹھا تھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ آگے بڑھ کر تیمور کا گریبان پکڑ لے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ آذر تیش کے عالم میں دھاڑ رہے تھے۔ آذر کو تیمور کا گریبان پکڑے دیکھ کر شجرا گاڑی سے اتری اور وہ دونوں کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پاگل ہو گئے ہیں؟ شجرا نے آذر کو تیمور سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ آذر نے ایک جھٹکے سے تیمور کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ شجرا نے آذر کو نظر انداز کرتے ہوئے تیمور سے پوچھا۔ آذر اب بھی ناگواری سے تیمور کو گھور رہے تھے۔ میں نے صرف تو اتنا ہی کہا تھا، دیر ہو جائے گی تو پریشان نہیں ہونا، تیمور نے اپنے چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت سمیٹتے ہوئے کہا۔ شجرا نے ناگواری سے آذر کو دیکھا۔ اور پھر چھوڑیں آپ، ان کی تو عادت ہے، شجرا نے تیمور کا بازو تھامتے ہوئے کہا اور اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ تیمور، تمہیں اس کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر جانا ہی ہے تو امی کو ساتھ لے جاؤ۔ آذر شجرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کوئی درستی سے کہا، جیسے اگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیں گی تو انہیں اس سے دور نہ ہو جائے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ شجرا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اور چلیں تیمور، وہ آگے بڑھ گئی اور گاڑی ایک نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر دیکھا اور آنکھوں پر سن گلاسز لگا کے سیٹی بجاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آذر غصے سے انہیں دیکھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ویسے دوست، تمہارا یہ کزن بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، تیمور نے ڈرائیو کرتے ہوئے شجرا سے کہا، اور جو جانے کی سوچوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ میں ان کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، شجرا نے شرمندگی سے کہا۔ اف لڑکی، اب میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ تیمور نے چڑ کے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے، وہ بلا وجہ ہی صفائیاں دینے لگی۔ ارے چھوڑو یار، تیمور نے مسکرا کے کہا۔ شاپنگ کے دوران بھی تیمور کی الٹی سیدھی بے سروپا تھا، باتوں پہ ہنسنے کے بجائے اس کا دھیان آذر ہی میں اٹکا ہوا تھا۔ دل میں مسکرا بھی نہ سکی، پتہ نہیں کبھی دل نے مسکرا بھی سکوں گی کہ نہیں۔ یا شجرا کے تیمور کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے سوچا تھا۔ رات 10 بج گئے تھے، تیمور نے اسے گھر پہ ڈراپ کیا تھا۔ اندر آ جائیں صاحب سے ملنے، شجرا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اندر آنے کا کیوں کہا؟ وہ نہیں، بس ابھی نہیں یار، پھر کبھی، ابھی تھک گیا ہوں، تیمور نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، شجرا نے اس بات میں سر گردن ہلا دی اور اندر چلی گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب سو چکے تھے۔ وہ پانی پینے کچن کی طرف بڑی، ہاتھ بڑھا کے کچن کی لائٹ آن کی، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ اگلے ہی پل کوئی کچن کے دروازے پہ آ کر استدعا ہوا اور شجرا نے گردن موڑ کے دیکھا۔ آذر کھڑے تھے، سرخ آنکھوں اور بکھرے ہوئے حلیے میں۔ شجرا، کیا تم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے محبت کی ہے؟ آذر اس پر نظریں جمائے پوچھ رہے تھے۔ شجرا کو ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا سا لگا اور گلاس لبوں سے ہٹا کر واپس ونٹر پہ رکھ دیا، اور مگر کچھ نہ بولی۔ اس انسان کا کچھ کہنا فضول تھا جسے یہ نہیں پتا تھا کہ شجرا نے اس سے کبھی محبت کی تھی یا نہیں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آذر دوبارہ بولے، جانتی ہوں، جب تم نے مجھے انکار کیا تو میں بہت ٹوٹ گیا تھا، بہت رویا تھا، مگر تم نے مجھے انکار کر دیا۔ میں خود کو یقین دلاتا رہا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے مجھے انکار کر دیا، مگر میرا دل چیخ چیخ کر یہی کہتا رہا کہ میں نے تمہاری خود آنکھوں میں محبت دیکھی تھی۔ کیا وہ محبت جھوٹی تھی یا وہ نفرت؟ وہ الجھے اس سے پوچھ رہے تھے۔ تمہارا جواب دینے سے پہلے میں 1000 بار لگا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر تم نے انکار کیوں کیا؟ شجرا اپنی آنکھوں میں نمکین پانیوں سے بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آذر نے آج وہ سوال کیا تھا اور جس سے وہ خود بھی اتنے سال نظریں چرائے ہوئے تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی تو کیوں میرے دل کے ساتھ کھیلی؟ آذر کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے شجرا کو رونے پہ مجبور کر دیا۔ شجرا نے بولنا چاہا، مگر آذر کے اگلے جملے نے اس کی زبان کو تالو سے لگا دیا۔ جب تک زندہ رہوں گا
صرف تم سے نفرت کروں گا۔ مگر لہجہ دل کے حالات کی چگلی کھا رہا تھا، مگر شجرا صرف انہی معنی لفظوں پر غور کر رہا تھا، کر سکی لفظ کیسے گھائل کرتے یہ کوئی شجرا سے پوچھے۔ تم نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل کھیلتی رہی اور میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ تم نے جب مجھ سے محبت نہیں کی تھی تو کیوں مجھے آس دلائی تھی، کیوں مجھے بیچ مجدہار چھوڑا؟ میں اس وقت صرف آزل بول رہا تھا اور شجرا سن پا رہی تھی۔ جانتی ہو منال کے ساتھ گزارے یہ 5 سال میری زندگی کی خوشیاں چھین لے گئے تھے، اور میری زندگی پتہ ہے کیا تھی؟ صرف گھر اور ہسپتال۔ میں نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ چلی گئی، وہ بھی تمہاری تو بہن تھی، محبت کر کے چھوڑنے والی۔ اور آزر نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنا چاہا، اور شجرا نے اس پل خود کو شدت سے آزر کی گناہ گار محسوس کیا۔ ہاں وہ گناہ گار ہی تو تھی، آزر کی محبت کی، منال کی محبت کے لیے اس نے آزر کو چھوڑ دیا، اور آزر کی اس نے ایک بار بھی آزر کا سوچا تھا، اور وہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے انسان کے ساتھ رہنا جس نے آپ سے پیار نہ کرتے ہوئے بھی شاید اب تمہیں میرا دکھ محسوس ہوگا۔ آزر کی آنکھوں میں پھیلتی نمی شجرا کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ شجرا کو لگا کہ شاید اسے اپنے کیے کی سزا ملنے جا رہی ہے، لیکن تم جانتی ہو میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی، ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی۔ وہ سر جھکائے بول رہے تھے۔ اس دن میں نے بہت تلخ لہجہ تم سے بہت گھٹیا باتیں کی تھی، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ آزر نے شرمندگی سے کہا، میں جانتا ہوں وہ باتیں قابل معافی تو نہیں ہیں، میری آخری خطا سمجھ کے مجھے معاف کر دینا۔ غصے میں آ کر اپنے سے باہر ہو گیا تھا، جو منہ میں آیا بول دیا، مگر دل میں کچھ ایسا نہیں تھا۔ تمہارے پاک دامنی میں گواہی دیتا ہوں، میرا دل دیتا ہے، میں نے عام مردوں سے والی حرکت کی اور محبت نہ ملی تو اس کے کردار پر کیچڑ ہی اچھاڑ لیا۔ اس بات کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ آزر نے اس کے لیے سامنے ہاتھ جوڑے، آزر نے اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا، مگر وہ تو بہت دور آ چکی تھی جہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کروں گا۔ وہ پلٹ کے جا چکے تھے اور ان کی دیکھی زنجیروں میں بندھی کھڑی تھی، وہ خود کا احتساب کر رہی تھی۔ ہر موڑ پہ اس نے آزر کے ساتھ غلط کیا تھا، اور اس کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے شجرا سے سچی محبت کی تھی، جس کی سزا آج تک وہ بھگت رہے تھے، اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آزر ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اس ہوٹل آئے تو میٹنگ سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگے تو اس کی نظر تیمور پر پڑی ہوئی جو وہاں کسی لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ آزر کے قدم جمے تھے اور بیبی کیا آرڈر کروں؟ تیمور نے بھی آزر کو دیکھ لیا اور وہ سامنے بیٹھی لڑکی سے مخاطب تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں۔ جی سر، تیمور کی سیکرٹری نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے تیمور کو دیکھا، اور اسے لگا کہ اس کے باس کا دماغ چل گیا۔ وہ دونوں وہاں کسی میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے اور اب بیٹھے کلائنٹ کا انتظار کر رہے تھے، اور اس سیکرٹری کو سمجھنے تم آرڈر کرو، آج میں تمہاری پسند سے ہی آرڈر ہوگا۔ تیمور نے مینیو کارڈ سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف لگا، اور سامنے بیٹھی تیمور کو سیکرٹری کو غش پہ غش آ رہے تھے۔ لیکن سر، سیکرٹری کا ہکلا کے کہا، جب بیٹھو بے وقوف لڑکی، چپ بیٹھو بے وقوف لڑکی۔ تیمور نے آہستہ آواز میں اسے چپ رہنے کو کہا۔ آزر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، وہ تیزی سے ان کی ٹیبل کی طرف بڑھے۔ کون ہے یہ؟ آزر نے تیش میں ٹیبل پہ ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ اوہ آزر تم؟ تیمور نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ تیمور نے بھی اوور ایکٹنگ کی حد کر دی۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ آزر دوبارہ گھرائے۔ یہ میری گرل فرینڈ ہے، تیمور نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ گرل فرینڈ؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آزر اس پر ایک دم سے آزر نے بے یقینی سے تیمور کو دیکھا اور غصے میں لمبے لمبے ڈاگ پڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے تھے؟ وہ غصے میں بھرے گھر میں پہنچے تو وہ دادو تائی امی شجرا ہال میں بیٹھے تھے، اور ایک دم سے سب کے سامنے کل نکاح کی تقریب تھی اور اس سلسلے میں تیاریاں ہو رہی تھی اور گھر میں مہمانوں کا آنا جانا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آزر گھر پہنچے تو سب کو ہال میں بیٹھے دیکھ کر وہیں آگے شجرا کے حالو حالا نکاح کی شرکت کے لیے آسٹریلیا سے آ چکے تھے۔ آزر کے ماموں ممی سویرا اور برہان کی وائف بھی اس وقت گھر میں موجود تھے۔ آزر بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شاید ٹیلر کے پاس شجرا کا نکاح کا ڈریس آیا تھا اور اب سب اسی پہ بیٹھے ہوئے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ شجرا کے ہاتھوں پیروں پر مہندی رچی تھی۔ آزر کی نگاہیں اس مہندی کے رنگوں میں الجھی تھی اور گورے ہاتھوں پر لال مہندی اپنے بہار دکھلا رہی تھی۔ شجرا آپی، آپ کی مہندی کا رنگ کتنا گہرا ہے۔ سویرا اب شجرا کا ڈریس چھوڑ کے اس کی مہندی کی طرف متوجہ تھی اور اس کی بات سن کے شجرا مسکرا رہی تھی۔ ملازمہ نے حال میں آ کر سب کو ڈنر لگنے کی اطلاع دی۔ سب ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ شجرا اپنے ڈریس کی ہینگ کر رہی تھی۔ آج تیمور ایک ہوٹل میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا۔ آزر کی سپاٹ آواز میں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور اس کے سر اٹھا کر دیکھا، اور اب تک وہ ان کی وہاں موجودگی سے بے خبر تھی، اور اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ اٹھ کر جانے لگی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا؟ آزر نے اسے جاتے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔
اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ان باتوں سے فرق پڑے گا؟ شزرا نے ایک تلخ سی مسکراہٹ سے کہا، اور وہ ایک دم سے خاموش۔ کیا تم یہ سب سننے کے بعد بھی شادی کرنا چاہو گی؟ آذر کو حیرانی ہوئی اور وہ ایک دم سے ہکلا گیا۔ کل میرا نکاح ہے آذر، اور ویسے بھی آپ تو یہی چاہتے تھے نا، میں تیمور سے شادی کر لوں، اور میری قسمت اچھی ہے یہ بری؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جا چکی تھی اور آذر لاجواب ہو چکے تھے اور اپنے پرسکون لہجے سے ان کا سکون لے گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھانا کھائے بغیر اٹھ کے اپنے روم میں آ گئی تھی، اور اس وقت وہ اپنا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کل شزرا کا نکاح تھا اور اس کے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ شزرا نے ان کی وجہ سے ہی اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، اور اب ان کے سامنے تیمور کا چہرہ آیا تھا۔ وہ ہوٹل میں ایک لڑکی کو لے کر پھر رہا تھا۔ شزرا ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تو وہ زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ آذر وہ پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، اور اب وہ سب جا کر سوچ چکے تھے کس منہ سے تیمور کے بارے میں آگاہ کریں، اور اب ان کی بات پر کون یقین کرے گا؟ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہونے لگا، اور اس کا دل کیا کہ پورے جہان میں پہلے سب سے دور ہو لے جائے۔ وہ درمیان میں انا حائل تھی، مگر وہ انا دیوار توڑنا چاہتے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے روم میں بیٹھے بہت سوچوں میں گم تھے۔ شزرا کی آنکھ کھلی تو اس وقت فجر کی اذانیں ہوتی۔ وہ اٹھ کے وضو کرنے چلی تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر تک جائے نماز پر بیٹھی۔ آج اس نے دعا نہیں مانگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر ذہن خالی تھا، کچھ نہیں مانگا۔ جائے نماز طے کر کے اٹھی، اور کسی نے کھانسنے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ سر سے دوپٹہ کھولتے ہوئے باہر آئی۔ بال جوڑوں صورت باندھے ہوئے تھے جو ڈھیلے ہو کر کھلے پشت پر بکھرے تھے۔ آواز سمیت بڑی اور آواز کمرے سے آ رہی تھی۔ اندر جانا یا نہ جانے کوئی فیصلہ کرتی، مگر قدم اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ آذر بری طرح کھانس رہے تھے۔ آخرکار اس نے رہا نہیں گیا اور دروازہ کھولا اور بنا آواز کے کھلتے چلا گیا کمرے میں۔ صبح کی آذر کی تلاش ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ آذر کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے بری طرح کھانس رہے تھے۔ آذر کے وجود سے ہوتی ہوئی شزرا کی نگاہیں زمین پر گئے، سگریٹوں کی لاتعداد ٹکڑوں پر پڑی جو آذر کے ارد گرد پھیلے تھے۔ شزرا پل بھر تو ساکت ہو گئی، اور آذر کے لبوں پر اب بھی سگریٹ دبا کچھ جلتے ٹکڑے آس پاس پہلے پکڑے تھے۔ شزرا ٹرانس کی کیفیت میں ان کی طرف بڑھی تھی، اور اس کے پاس پہنچ کر شزرا کا پاؤں سگریٹ کے جلتے ہوئے ٹکڑوں پر پڑا، مگر اسے جلن محسوس نہیں ہوئی۔ وہ جا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے پار سورج کی طلوع ہو رہا تھا، صبح کی ہلکی ہلکی ہنکی پھیلی تھی، اور وہ ان کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ شزرا ایک حالت دیکھے پوچھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر شزرا کا دل کٹ کر رہ رہا تھا۔ کچھ نہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آذر نے سگریٹ کا کش لے کر کہا، اور دھواں فضا میں پھیلا دیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ شزرا نے سختی سے پوچھا، اور اس بات سن کے آذر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ تو روز کا معمول ہے، آذر نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ سگریٹ ختم ہو چکا تھا، اور آذر اب لائٹر کی مدد سے دوسرا سگریٹ جلا رہے تھے، مگر سگریٹ ہونٹوں میں دبانے ایک بار پھر کھانسی کا دوری۔ شزرا فوراً وہاں سے اٹھی اور اس کے لیے گلاس کا پانی لے کر آئی، اور ابھی بیٹھنے کھانس رہے تھے کہ شزرا نے ہاتھ پھیلا کر اس کے ہونٹوں پہ سگریٹ نکالا اور گلاس سے لبوں لگا دیا۔ اور اب اٹھے یہاں سے، اس نے جلتا سگریٹ دور پھینکتے ہوئے کہا، اور اس نے زبردستی اٹھا کر بیڈ تک لائی، اور رات بھر جاگنے پر سگریٹ نوشی کی کثرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارے ہو رہی تھی۔ شزرا کے سامنے وہ شخص تھا جس نے بہت زیادہ حد تک پیار کیا تھا، اور آج اس کی ٹوٹی ہوئی بکھری حالت دیکھ کر اسے اس تھکن سے کھڑکی کے پار ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھا، جس کی نارنجی شعاعیں دونوں کے ارد گرد پھیلی تھی۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، یہ آخری بات آذر نے غنودگی میں جانے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے منت سماجت لہجے میں کہی تھی، اور اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ اسے کس موڑ پر لے کے آ گئی تھی۔ آذر کی آنکھ کھلی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہیں لگا کہ آج معمول سے زیادہ سوتے رہے۔ ان کے ذہن کے پردے صبح کا منظر لہرایا، اور کچھ دیر تک خالی نظر چھت کو تکتے رہے اور موبائل تلاش کیا۔ موبائل میں ٹائم دیکھا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ خود کو ہلنے کی ہمت نہیں اور پا رہی تھی۔ بخار کی شدت کے باعث ان کی پلکیں بار بار گر رہی تھی، اور خود کو سنبھالے ہوئے اٹھے اور کمرے کی لائٹ جلائی، اور پورا کمرہ صاف ستھرا اپنی پہلے والی حالت میں تھا۔ کمرے میں کہیں بھی سگریٹ کے ٹکڑے نہیں تھے۔ آذر کا دل دکھ بھرا تھا۔ وہ باہر آئے تو گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، نکاح کے تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ سویرا شزرا کو لے کر پارلر جا چکی تھی، اور آذر واپس اندر میں آیا، الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، مگر ان مطلوبہ شرٹ انہیں نہیں ملی تھی۔ انہوں نے دوسرے خانے میں ہاتھ الماری میں کچھ زمین پر گرا تھا، اور آذر جھنجھلا کے نیچے جھکے اور واپس الماری کے خانے میں رکھ دیا۔ آذر نے دوبارہ شرٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر دوبارہ وہ چیز
ان کے قدروں میں جا گری۔ تایمی نے گو کہ منال کی تمام چیزیں ان کے کمرے سے ہٹا لی تھی، مگر کپڑوں میں دبی یہ ڈائری نہ جانے وہاں کیسے رہ گئی۔ ایزر نے وہ ڈائری اٹھائی اور بلا ارادہ ہی کھول لیا۔ صفحہ وہ اپنے نام پر دیکھے ہی ٹھٹکے تھے۔ انہوں نے ایسے ہی ڈائری کے صفحے الٹے، ایک تحریر پر جا کر ان کی نظریں اٹک گئیں۔ یہ وہی تحریر تھی جسے پڑھ کر شجرا کی پرسکون زندگی میں مشکلوں کے طوفان اور غم کے بادل آئے تھے، اور آزر تجسس کے مارے وہ تحریر پڑھنے لگے اور ایک دم سے ان کو خاموشی کا سکتہ چھا گیا۔ میں نہیں جانتی مجھے آپ سے کم محبت ہوئی، مگر یہ جب احساس دل میں جاگا، نہ جانے مجھے دنیا خوبصورت لگنے لگی، میں خوش رہنے لگی، مجھے جینے کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ یہ احساس بہت خوبصورت ہے، کسی کو چاہنا اور چاہتے ہی چلے جانا۔ نہیں جانتی کہ آپ سے محبت ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میرے لیے جگہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں صرف جانتی ہوں کہ میری کل کائنات آپ ہیں۔ ہر احساس پہ بھاری لفظوں میں شاید بیان نہ کر سکوں اپنی محبت، جو محبت آپ سے کی ہے وہ کبھی عیاں نہ کر سکوں۔ جب پہلی بار آپ سے محبت ہوئی، جب میں نے جانا کہ ایک انسان کی محبت ہمیں کتنا بدل دیتی ہے، چیز مجھے اچھی لگنے لگی، آپ کو جو پسند ہے۔ میں نے پہلی بار جانا کہ موسم بھی خوبصورت ہوا کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا دلوں کو کیسے چھیڑتی ہے، پورے چاند میں محبوب کا عکس کیسے دکھتا ہے، چاندنی رات میں چاند کو دل کا حال سنانا کیسا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے بید مجھ پر آپ کی محبت کی وجہ سے آشکار ہوئے۔ شاید آپ کی محبت ہی میرے جینے کا سہارا ہے۔ اگر یہ محبت مجھ سے چھین لی گئی تو میں زندہ رہوں گی تو شاید مردوں سے بدتر زندگی گزار دوں۔ اس تحریر پر آزر اور منال کی شادی پہلی تاریخ درج تھی۔ انہوں نے حیرت سے اگلا صفحہ پلٹا۔ جب شجرا نے یہ تحریر پڑھی تو اگلے صفحے کے تمام صفحے کورے تھے، مگر اب کے کچھ صفحات بھر چکے۔ اگلے صفحے پر اگلے دن کی تاریخ جانتی ہوں شجرا کا رات میری ڈائری پڑھ لی تھی۔ پہلی ہی لائن پر آزر کے ہاتھوں سے ڈائری گرتے گرتے بجی۔ منال شادی سے پہلے ہی آزر سے پیار کرتی تھی اور یہ بات شجرا جان چکی تھی۔ آزر کے ماتھے پہ پسینے نم ہوتا۔ میں بھی یہ جانتی تھی شجرا اور آزر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر شاید میں محبت اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی بہن میں وہ آنسو نہ دیکھے جو اس نے کل پوری رات ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر بہائے، اور میں محبت میں خود غرض ہو چکی تھی۔ اس محبت میں مجھے میری سگی بہن بھی آنکھیں پھیرنے پہ مجبور کر دیا، مگر میں نے اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ آزر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈائری کو دیکھ رہے تھے۔ آج ان پہ آگے ہی کا ایک الگ ہی دروازہ کھلا تھا اور ان پر پرے ہاتھ صفحے پلٹا۔ اور میں جانتی ہوں میری بہن مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اس نے آج میری محبت کے لیے آزر کو چھوڑ دیا۔ آخر میں کیسے نہ جان سکوں اس کے دل کی ہر بات، ہر درد، ہر غم اس چہرے پہ رقم تھا۔ آج جب آزر اور شجرا گھر آئے تو دونوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی احساس ندامت ہوا اور گھیر لیا، اور مجھے لگا کہ میں غلط کر رہی ہوں، مگر ہر بار دل اور دماغ کی بات سننے سے انکاری ہوا تھا۔ اعظم دم ساندھے بیٹھا ہوا تھا اور ان کمرے کی ہر چیز خود پہ گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شجرا نے منال کی وجہ سے انہیں انکار کیا۔ اگلے صفحے پہ آزر اور منال کی شادی کے 2 دن کے بعد تاریخ درج تھی۔ آزر کے ہاتھوں میں کپاہٹ نمایاں تھی۔ شجرا جا چکی تھی، اس کے جانے کا مجھے بھی دکھ تھا، اور شاید میں اسی لیے سب کی بہتری تھی، اور شاید مجھے آزر کا پیار نصیب ہو جو میں نے خود غرض ہو کر اپنی بہن سے چھین لیا تھا۔ یہ مختصر سی تحریر بہت کچھ چلا چلا کے بیان کر رہی تھی۔ آزر کو اپنے حلق میں کانٹے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انہوں نے اگلا صفحہ پلٹا۔ اگلا آخری صفحہ تھا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، اس کے تمام صفحے کورے تھے۔ اس صفحے پر 5 سال پہلے کی تاریخ درج تھی۔ یہ وہ تاریخ تھی جس دن منال کی بیماری خبر ہوئی تھی۔ آزر کو اپنے ہر جانب سکوت سا بکھرا ہوا محسوس ہوا۔ کھڑکی کا باہر رات آ گئی اور نیچے لان کی روشنی جگمگا رہی۔ آزر کی آنکھوں کے سامنے دھند بڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے برین ٹیومر ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ بظاہر تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بیماری قابل علاج ہے، مگر میرا دل جانتا ہے کہ اندر سے کیسے گھل رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کیا میرا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، اور میں زندہ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ ہر روز نظامت کا ناک ڈستا جا رہا ہے اور اس کا جسم پر پھیلتا جا رہا ہے، اور میں روز جیتی ہوں، روز مرتی ہوں۔ شاید خدا کو مجھ پر ترس آ گیا اور مجھے پاس بلا رہا ہے۔ شجرا جب یہاں سے جا رہی تھی تو اس کی رو سوجی ہوئی تھی اور آنکھیں آج تک میرے دل میں نقش جا رہی ہیں۔ میں چاہ کر بھی یہ نقش نہیں کھروچ پا رہی۔ شجرا میری وجہ سے ہی سب دور ہوئی ہے اور میری خوشیوں کی خاطر یہاں سے چلی گئی، اور میں نے کہا اپنی بہن کی ساری خوشیاں چھین لی۔ وہ تو معصوم تھی اور اس نے صرف میرا سوچا، اور شاید ایک بار اپنا سوچ لیتی تو مجھے روز ایسے جلنا نہیں پڑتا۔ اس آزر میرا ہی ہر طرح خیال کرتے، مگر جس طرح انسان دل کی مر چکی تھی کسی دوسرے کو کیا خود دے سکتا تھا، اور گھٹنوں کی آزادی غیر مرئی نقطے پر جن نگاہیں ٹکائے سوچ رہے تب میرا دل کرچی کرچی ہوتا تھا، اور میں یہی جانتی تھی کہ مجھے زندگی میں کوئی آرزو نہیں، شاید میں نے دونوں کے بیچ آئی تھی، اور اب میں ایسی خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ میں آزر کی آنکھوں سے شجرا کے لیے بیزاری اور نفرت دیکھتی تھی تو مجھے مزید احساس جرم مطلع ہو جاتی تھی۔ کیا قصور ہے اس بیچاری کا جو اس آزر کی نفرت سہنی پڑی اور
ضرور ہونا پڑا، سارا قصور تو میرا ہی ہے، میں یہاں عاذر کے پاس بھی ہوں، سب کے ساتھ بھی، میں نے اسی لیے اپنی بیماری شزرہ کو نہیں بتایا، اور اب مجھے سامنا کرنے کی سکت نہیں تھی، اور میرے سامنے آتی تو پہلے ہی دکھ میرا دل بند ہو جائے گا، اور اس کی اجڑی حالت دیکھ نہیں سکتی تھی، شاید اس کے بعد ڈائری اپنا دکھ بیان نہ کر سکوں، کیونکہ میری اذیت کو لفظوں میں پیراہن پہنانا مشکل ہے۔ آگے ڈائری خاموش تھی، صفحات کورے تھے، عاذر کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر زمین پر جا گری، اور انہوں نے کسی ایسے جلتے صحرا میں کھڑا کر دیا، تب تک سورج ان کے سر پر آگ برسا رہا تھا، انہیں اب جلتا ہوا محسوس، آنسوں سے چہرہ تر کر گیا۔ اتنے سال شزرہ کو کس بات کی سزا دیتے رہے، اسے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے کرتے اس کا پیار نہ سمجھے، وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ رہے تھے، حبس اور گھٹن لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، انہوں نے کھڑکی سے باہر خوبصورتی سے سجایا گیا لان دیکھا، اور مہمانوں کے آنا شروع ہو چکے تھے، شاید شزرہ سسرال والے بھی آ چکے تھے، اور وہ سمجھ نہیں سکے کہ ان کے گھنٹے اسی پوزیشن میں بیٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے روم میں باہر نکلے تو دلاور اور امین صاحب شزرہ کو روم کی طرف جا رہے تھے، اور مولوی صاحب بھی اپنا رجسٹر تھامے داخل ہوئے۔ عاذر نے کرب سے آنکھیں میچ لی، عاذر کی شزرہ کے روم کے پیچھے داخل ہوئے تو شزرہ صوفے پہ دلہن کے روم میں پریشان سے برجمان تھی، سرخ لہنگے میں اپنی خوبصورتی، تمام تر خوبصورتی کے ساتھ حسن کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھی۔ عاذر کو لگا کہ یہ وہی حسن پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کی دھڑکنیں تھیں۔ مولوی صاحب نے شزرہ کے برابر بیٹھ چکے تھے، دلاور صاحب اور امین صاحب بھی وہیں بیٹھے، دادو اور دائی امی بھی روم میں آ چکی تھی۔ عاذر چیخ چیخ کر یہ سب روکنا چاہتے تھے، مگر اب دیر ہو چکی تھی، سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا تھا، وہ تئی دامن کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا برخان نے باہر آ کر دیکھا، دلاور صاحب کے کان میں کچھ کہا، دلاور صاحب نے ہاتھ اٹھا کے مولوی صاحب کو روک دیا، اور امین صاحب اور دلاور صاحب برخان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ عاذر نہ سمجھی سے یہ سب دیکھ کے ملکہ خاقان اور ان کی وائف ڈرائنگ روم میں پریشان بیٹھے تھے، اور سب لوگ وہاں ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ شزرہ پریشانی میں سب کو ایسے دیکھے جا رہی تھی، اب وہاں صرف عاذر اور شزرہ رہ گئے تھے، دونوں نے سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا، اور دونوں کی نگاہیں ملی تو اگلے ہی پل شزرہ نے سر جھکا لیا، عاذر اس پہ نگاہیں نہ ہٹا سکے، وہ انہیں کسی شاعر، کسی دیوانے کا ایک سنہرا سا خواب لگ رہی تھی۔ انہوں نے بے اختیار ہوتی نظروں کو قابو کیا، عاذر کی جیب میں پڑا ان کا موبائل کافی دیر سے وائبریٹ ہو رہا تھا، مگر موبائل سائلنٹ پہ لگا تھا۔ عاذر کو احساس ہوا تو انہوں نے جیب سے موبائل دیکھا تو کافی ساری مسڈ کال تھی، اور اب دوبارہ ان کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ انہوں نے فون اٹھا کر کان لگایا تو وہ دوسری طرف تیمور ملک کی آواز پر، جی جناب، تو عقل ٹھکانے آ گئی یا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ تیمور نے دوسری طرف مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب، مجھے فون کیوں کیا؟ کہاں ہو تم؟ عاذر نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کیے۔ شزرہ اب سر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ شزرہ کا چہرہ مستقل عاذر کی نظروں کے حصار میں تھا۔ شزرہ سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے یا میں آ جاؤں؟ تیمور اس وقت ان کے گھر کے کچھ فاصلے پہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ اس نے چاول کا چمچ ایک منہ میں بھرتے ہوئے، کہاں ہو تم؟ عاذر اب بھی نہ سمجھتے اس سے پوچھ رہے تھے، تیزی سے کمرے کی طرف باہر نکلے۔ شزرہ نے انہیں جلدی سے ایسے جاتے دیکھ کے رہ گئی، میں آج کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں، مگر آج کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شزرہ دکھی دل سے سوچا، نین کٹور بھرنے لگے تھے، اور یار میں اس وقت شیروانی پہنے دولہا بنا بیٹھا ایک ریسٹورنٹ میں کھانے سے انصاف کر رہا ہوں۔ تیمور نے بے چارگی سے بتایا، تمہیں شزرہ سے نکاح کرنا ہے تو جلدی بتاؤ، گھنٹے بھر میں اپنے باپ کی گالیاں سن رہا ہوں۔ تیمور نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے دہائی دی، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ عاذر نے مشکوک لہجے میں پوچھا، تو کیونکہ میں جانتا ہوں تم اور شزرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اور تیمور نے اصل وجہ بتائی، اور اسی وجہ سے، اور ویسے بھی میری گرل فرینڈ نے مجھے آنے ہی نہیں دے رہی۔ تیمور نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، اور وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تم نہ آؤ، یہی بہتر ہے۔ عاذر نے غصے سے فون کاٹ دیا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تھے۔ وہ وہاں پہنچے تو دادی اور دائی امی بیٹھے رو رہی تھی، دلاور صاحب